آپ کو معلوم ہے ایک عبارت میں سطور ہوتی ہیں اور ایک درمیان میں ہوتا ہے، ان کے کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا. You have to read between the lines. قرآن میں بعد میں آنے والے حالات بھی درج ہیں، لیکن اس طرح نہیں جیسے کہ پچھلے حالات درج ہیں. اس کے لیے ذرا ان ڈیپتھ پونڈرنگ اوور، غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہوگی. وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور جتنے اختلافات تمہارے اندر پیدا ہوں گے تا قیام قیامت، ان سب کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہی تو ہے. وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، سیدھا راستہ اور کون سا؟ یہی قرآن تو ہے. ہر رکعت میں کہتے ہو اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ، اور قرآن دیا ہوا ہے اس پر غور نہیں کرتے. عجیب تماشا ہے ہمارا. نماز کی ہر رکعت میں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ، اور حضور فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، صراط مستقیم یہ قرآن ہی تو ہے. الذکر الحکیم یہ قرآن ہی تو ہے. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اور یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی. آپ نے قاری صاحب سے وہ آیات سنی سورہ آل عمران کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل جل کر تھامو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو. تفرقہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آج آپ کو معلوم ہے دول عرب اگر یہ یکجا ہو جائیں، ایک دن کے لیے اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا. امریکہ نہیں، امریکہ کا باپ اسے قائم نہیں رکھ سکتا. اگر امت عرب ہی جمع ہو جائے، عالم اسلام تو بڑی شے ہے. جو وسائل ان کے پاس ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن افتراق، انتشار، اختلاف، جتھے بندی، گروہ بندی، دھڑے بندی، اس نے اسرائیل کا خنجر ان کے سینے میں پیوست کیا ہوا. اس لیے کہ فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آج وہ ہوا اکھڑ چکی ہے. تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل جل کر تھامو اور تفرقے میں مت پڑو. السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد کے مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں. حضور فرما رہے ہیں وہ اللہ کی رسی کون سی؟ ہوا حبل اللہ المتین، یہی قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے. علامہ اقبال نے قرآن اور حدیث کے حقائق کو جس طریقے سے اشعار کا جامع پہنایا ہے، وہ تو خود کہتے ہیں گوہر دریائے قرآن سفتام، میں نے قرآن مجید کے دریا سے موتی نکال کر اپنے اشعار کے اندر میں نے چن دیے ہیں. میرا کام اور کچھ نہیں ہے. موتی کوئی بھی غواص پیدا نہیں کرتا، دریا کی گہرائی سے نکال لاتا ہے. یہ میری حکمت نہیں ہے جو میرے اشعار میں ہے، یہ میں نے قرآن مجید کے دریا میں غوطہ زنی کر کے اس سے یہ موتی نکالے. گوہر دریائے قرآن سفتام. اب دیکھیے اسی حدیث کے اس ٹکڑے کو کیسے شعر میں لائے ہیں. از یک آئینی مسلمان زندہ است، پے کرے ملت سے قرآن زندہ ہست. مسلمان کی زندگی تو ایک آئین کے بدولت ہے. یہ آئین قرآن جو کہا تھا کبھی قائد اعظم مرحوم نے، جب پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پاکستان کا دستور کیا ہوگا، کیا فرمایا تھا؟ یاد کیجئے کہ ہمیں کسی نئے دستور کی ضرورت نہیں، ہمارا دستور 1400 برس پہلے طے ہو چکا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. جو کچھ کہا تھا قائد اعظم نے کہ God has given us a golden opportunity to prove our worth as architects of a new state, and let it not be said that we didn't prove equal to the task. میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا حضرت کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم اس کے equal to the task ثابت نہیں ہوئے. قائد اعظم کا دیا ہوا پاکستان آج دنیا میں موجود نہیں ہے. اس کا ایک حصہ اپنے نام سے دستبردار ہو کر بنگلہ دیش بن چکا ہے. اس نے اپنی تاریخ کو خیر بات کہہ دیا ہے. حالانکہ مسلم لیگ کی جنم بھومی ڈھاکہ ہے. 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ نے جنم لیا تھا. اور اگر وہ صرف ہم سے علیحدہ ہوتا یا گہرا صدمہ ہوتا، لیکن یہ کہ اس نے جب نام بدلا ہے، در حقیقت اس نے اپنے تاریخ سے، اپنے پس منظر سے استعفیٰ دیا. یہ ہمارا دوہرا ہمارے لیے صدمے کی بات ہے. کیا 2 یمن موجود نہیں ہیں؟ ان میں سے کوئی ایک بھی اپنا نام چھوڑنے کو تیار ہوگا؟ کیا 2 جرمنی دنیا میں موجود نہیں ہیں؟ کوئی ایک بھی ان میں سے اپنا نام چھوڑے گا؟ کیا 2 کوریا نہیں ہیں؟ 2 ویتنام نہیں ہیں؟ تو کیا 2 پاکستان نہیں ہو سکتے تھے؟ ہو سکتے تھے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ گہرا صدمہ ہے علیحدگی، اور دوہرا صدمہ ہے، اور اس سے کہیں زیادہ بڑا کہ انہوں نے اپنا نام بدل دیا، اپنی آئیڈینٹی چینج کر دی. انہوں نے وہ نام اپنے ماتھے سے اتار کر خلیج بنگال کے اندر دبو دیا. یہ بہت بڑی سزا ہے جو ہمیں ملی ہے. کیوں ملی ہے؟ کہ ہم نے 25 برس تک اس قائد جس کو کہا تھا کہ وہ ہمارا آئین ہے، اس کو آئین نہیں بنایا. ہم نے دنیا کے سامنے جھولیاں پساری، ہم نے طرح طرح کے نظاموں کو آزمایا، لیکن اس قرآن کی طرف پیش قدمی نہیں کی. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے لیکن سزا بھی بہت سخت ہوتی ہے. ان بطش ربک لشدید، وہ ہم پر کوڑا برسا ہے. تاریخ انسانی کی عظیم ترین شکستوں میں سے ایک شکست ہے کہ جو ہمارے ماتھے پر کلنک کے ٹیکے کی طرح موجود ہے. اللہ کرے کہ آئندہ یہ تاریخ اپنے آپ کو نہ دہرائے. لیکن میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے، جو ہمارے لچھن ہیں، جو ہمارا طرز عمل ہے، جو ہمارے لیل و نہار ہیں، جو ہمارا انداز ہے، اللہ کے دین کا استہزاء اور تمسخر، جس طرح اللہ کے ساتھ مذاق ہم کر رہے ہیں،
اس کا شاید اس سے بھی کہیں زیادہ برا نتیجہ نکلے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور ارض مقدس پاکستان کو اس انجام سے بچائے، لیکن اس کے لیے کام کرنا ہوگا، صرف کہنے سے بات نہیں بنے گی، کمر کسنی ہوگی، ہمت جو ہے پھر انسان کو اثر نو، ایک نئی تعمیر، ایک عزم، ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں تلوار لے کر یہ امت پھر دوبارہ میدان میں آئے۔ بہرحال عرض یہ کرنا تھا، اقبال کہتا ہے از یکائنی مسلمان زندہ است، پے کرے ملت سے قرآن زندہ ہست، ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست۔ تامو اس کو مضبوطی کے ساتھ، حبل اللہ یہی قرآن ہے، یہ یک آئینی اور پیکر قرآن کی زندگی، پیکر ملت کی زندگی جو ہے اس قرآن کی بدولت ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فتنے سے بچنے کا راستہ کون سا ہے؟ کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الصراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین وہو الذکر الحکیم۔ ایک 3 جملے اور سن لیجئے۔ هو الذی لا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد۔ یہ قرآن وہ شے ہے جس سے اہل علم کبھی سیر نہ ہو سکیں گے، ولا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ ہیروں کی وہ کان نہیں ہے کہ جو کبھی خالی ہو جائے کہ سارے ہیرے نکل چکے اب مزید ہیرے نہیں ہیں، نہیں، علم اور حکمت کے ہیرے اور ہدایت اور حکمت کے موتی اس میں سے ابد الآباد تک نکلتے رہیں گے۔ ضرورت صرف کھودنے کی ہے، میں نے وہ لفظ استعمال کیا تھا، آج کا قرآن کھودنا ہوگا، آج کی ہدایت اس قرآن سے نکالنی ہوگی۔ قرآن جب نازل ہوا آن دی سرفیس، بالکل ظاہر وہ تھی اس کی ہدایت جو اس دور کے لیے ضروری تھی۔ ہمیشہ کی ہدایت اس کے اندر رکھ دی گئی ہے، اس میں مضمر ہے، اس میں چھپی ہوئی ہے، اس کے لیے تدبر کی ضرورت ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، لوگ تدبر کریں، اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کریں۔ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، ولا یشبع منہ العلماء، اہل علم کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے۔ آپ کو سخت بھوک لگی ہوتی ہے اور کھانا کھانے کے تھوڑی دیر کے بعد اب آپ کا ہاتھ رک جاتا ہے، سیر ہو گئے، بہترین کھانا ہے لیکن نہیں کھا سکتے۔ اگر عام حالات میں وہ آتا تو کبھی نہ چھوڑتے، لیکن اب وہ آپ کا میزبان کہہ رہا کچھ اور لیجیے، تناول فرمائیے ذرا، یہ بھائی نہیں میں اب بھر چکا، یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں؟ حضور فرمایا یہ قرآن وہ شے نہیں ہے جس سے اہل علم کبھی سیر ہو سکے، ان کی پیاس بڑھتی چلی جائے گی، ان کے اندر کوسٹ آف نالج، سرچ فار وزڈم بڑھتی چلی جائے گی۔ کبھی بھی انسان یہ محسوس نہیں کرے گا کہ مجھے جو لینا تھا میں لے چکا، بلکہ یہ کہ جیسے جیسے قدم آگے بڑھیں گے تہذیب کے، تمدن کے، علم کے، اتنے ہی قرآن جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا ہر دور کی رہنمائی کے لیے۔ لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار کے پڑھنے سے اس پر بوسیدگی طاری نہیں ہوگی۔ دنیا کی اور کتابیں ہیں، 1 دفعہ پڑھ لیں گے، 2 دفعہ پڑھ لیں گے، 3 دفعہ پڑھ لیں گے، 4 دفعہ پڑھ لیں گے، پھر جی نہیں چاہے گا۔ لیکن یہ کتاب وہ ہے، امام شافعی کا میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ اجماع کے لیے بھی قرآن مجید میں کوئی سند ہے، دلیل ہے؟ سب مانتے ہیں کہ اجماع جو ہے سورس ہے قرآن کے اسلامی قانون کی، جس پر کہ امت کا اجماع ہو جائے۔ تو کہتے ہیں میں نے 300 مرتبہ قرآن پڑھا اول سے آخر تک، صرف اس دلیل کی تلاش میں۔ 300 مرتبہ مجھے نہیں ملی، 301ویں مرتبہ جب پڑھ رہا تھا مجھے روشنی مل گئی۔ وہ یبتغی غیر سبیل المومنین کے جو الفاظ آئے ہیں، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، جو کوئی شخص مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا ہم اسے اسی کے حوالے کر دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے۔ معلوم ہوا مسلمانوں کا جس پر اجماع ہو جائے اس کو بھی ایک سند حاصل ہے، یہ مسلمانوں کا مجمع علیہ ایک راستہ ہے، اس کو بھی ایک سند اور دلیل کی حیثیت حاصل ہے۔ لن تزولا قدم ابن آدم، حضور نے خبر دی ہے ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے۔ جیسے مجرم کھڑا ہوتا ہے کٹہرے کے اندر، اس کٹہرے میں سے ہل نہیں سکو گے، حتیٰ یسأل عن 5، جب تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ کان کھول کر سنیے۔ عن عمرہ فیما افناہ، عمر کا حساب دو، یہ 80 برس اور 70 برس ہم نے تمہیں دنیا میں دیے، کہاں ضائع کیے؟ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور خاص طور پر جوانی کا دور، امنگوں کے دن، ولولے ہوتے ہیں، قوت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، آدمی چلتے ہوئے زمین پر پاؤں مارتا ہے، قوت جو ہے وہ اپنا اظہار چاہتی ہے، یہ جوانی کہاں گلائی؟ حساب دو، ایک ایک لمحے کا حساب دو۔ وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنفَقَهُ،
ایک ایک پائی کا حساب دو، مال کا کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کہ حرام سے، اور کہاں خرچ کیا تھا، گل چھروں میں، عیاشیوں میں، یا نیکی کے کاموں میں، ادائے حقوق میں، اللہ کے دین کے لیے۔ 4 سوال ہو گئے۔ 2 زندگی کے بارے میں، ایک زندگی پوری بحیثیت مجموعی کہاں کس کام میں لگائی، اور خاص طور پر شباب کا دور کہاں لگایا۔ 2 سوال مال کے بارے میں، کمایا کہاں سے، حلال سے کہ حرام سے، جائز سے کہ ناجائز سے، خرچ کہاں کیا۔ اور آخری سوال وعما عمل فیما علم، جو علم حاصل کیا تھا اس میں عمل کتنا کیا۔ علم کے انبار لگاتے چلے گئے اور عمل کے آغاز کی بھی نوبت نہ آئی۔ یہ علم جو ہے یہ اس روز سب سے بڑا وبال بن جائے گا انسان کا۔ اتنا علم اور عمل کچھ نہیں، بجائے کہ کریڈٹ کا ذریعہ بنے یہ الٹا ڈیبٹ کا کھاتا بن جائے گا۔ یہ جواب دہی کا احساس ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ٹریجڈی جو ہے وہ دوہری ہے۔ کوئی حیوان اتنے بوجھ تلے نہیں، مشقت کی، محنت کی، اس زندگی میں ختم ہوئے، اس کے بعد کوئی محاسبہ نہیں۔ اس کو بھی غالب نے خوب کہا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ یہ ہے وہ ہیومن ٹریجڈی۔ اب میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایک تو گوتم بدھ کا فلسفہ، اس کے فلسفے کا مین تھیم یہ ہے سروم دکھم، آل از پین، آل از سفرنگ۔ اور اس نے جو بھی اپنی محنت کی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اسے بعد میں ملا کیا اور کیا نہیں ملا۔ ایک بات آپ سے عرض کر دوں گوتم بدھ کے بارے میں، ایک بہت جید عالم میرے نزدیک بر صغیر پاک و ہند کے علماء میں جو اس صدی کے علماء ہیں ان میں ان کا بہت اونچا مقام ہے، مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ گیلان قصبہ ہے ایک بہار کا، وہاں کے رہنے والے تھے، ان کی زندگی زیادہ گزری حیدرآباد دکن میں، عثمانیہ یونیورسٹی میں استاد رہے۔ انہوں نے گوتم بدھ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ میرا یہ گمان ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور اس کی دلیل دی ہے۔ قرآن مجید میں ایک رسول کا ذکر آتا ہے ذوالکفل، اور یہ ذوالکفل وہ ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ ذکر آیا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ کسی حدیث میں اس کی کوئی ہمیں وضاحت نہیں ملتی، نہ حضور سے پوچھا گیا نہ حضور نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اب یہ ذوالکفل ہے کون؟ تورات میں جو نبیوں کے نام آتے ہیں ان میں سے کسی نبی کا نام ذوالکفل کے آس پاس نہیں بنتا کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ اس نام کی بگڑی ہوئی یا بدلی ہوئی شکل بن گئی ہے۔ تو انہوں نے جو کہا ہے وہ بات وزنی معلوم ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ کپل وستو، کپل پے جو ہے وہ عربی میں ہے نہیں، وہ فے بنتی ہے۔ تو ذوالکفل کے معنی کفل والا، اور یہ کفل جو ہے کپل والا، جس کو ہم کہتے ہیں کپل وستو کا شہزادہ۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ گوتم بدھ کے بارے میں یہ خیال، یہ میں عرض کر دوں کہ اس کو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، یہ ان کا گمان ہے، خیال ہے، واللہ عالم کہیں گے ہم، لیکن امکان ضرور موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجے، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں دنیا میں جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں نبی نہ آئے ہوں، لیکن ان کی تعلیمات اتنی بدل گئی ہیں کہ ہم ان کو پہچان نہیں سکتے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اگر عیسائیوں سے ہم سمجھیں تو کبھی بھی انہیں اللہ کا نبی نہیں مان سکتے۔ یہ تو قرآن مجید نے آ کر حضرت مسیح علیہ السلام کی اصل حقیقت ہمیں پائی، ورنہ تو خدا کا بیٹا ثالث و ثلاثہ، ان کو کیسے ہم مانتے؟ لیکن یہ کہ قرآن نے بتایا، تو جان لیجئے ہو سکتا ہے کہ گوتم بدھ بھی اللہ کے نبی ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ درجے میں کہیں گے، یقین سے نہیں۔ بہرحال گوتم بدھ نے اس دکھ، رنج، صدمہ، غم جو انسان کا مقدر ہے اس کا مشاہدہ کیا، اور پھر تپسیائیں کی، علم حاصل کیا، رشیوں منوں کے پاس گیا، اس نے کوشش کی کہ معلوم ہو سیلویشن کا راستہ کون سا ہے، اس دکھ سے نجات پانے کی کوئی سبیل بھی ہے کہ نہیں، اس غم سے، اس نجات سے، اس اندوہ سے انسان کسی طریقے سے چھوٹ سکتا ہے یا نہیں۔ اسی کو سیلویشن کہتے ہیں انگریزی میں، اسی کو ہندی میں نروان کہتے ہیں، اسی کو عربی میں نجات کہتے ہیں۔ ان نجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء، میں نے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں آپ کو لفظ بتایا، نجات کی راہ۔ اچھا، جدید فلسفوں میں جن حضرات کو دلچسپی کی بات ہے انہی کے بارے میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ جدید فلسفوں میں بھی ایک فلسفہ ہے وجودیت، ایگزسٹانشلزم۔ آپ نے نام سنا ہوگا سارترے، یہ فرینچ فلسفر، اور اس وقت دنیا میں جو نوجوان نسل ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے سارترے کے فلسفے سے۔ کرکیگارڈ پرانے دور میں اور سارترے اس دور میں،
ان کے فلسفے کا نام ہے وجودیت، ایگزسٹنشلزم۔ اس کا مرکزی خیال بھی یہی ہے، انسان کے لیے دکھ ہی دکھ ہے، صدمہ ہی صدمہ ہے، رنج ہی رنج ہے۔ صرف یہ ہے کہ کچھ حساس لوگ ہوتے ہیں، وہ صدمے کو زیادہ محسوس کرتے ہیں، کچھ ذرا ان کی حس جو ہے وہ کچھ ڈل ہو جاتی ہے، کند ہو جاتی ہے۔ وہ جو غالب کا شعر میں نے آپ کو سنایا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، ورنہ یہ ہے کہ انسان سوچے تو دکھ ہے۔ اب یہ دکھ جو ہے، اس سے نجات کا کوئی راستہ بھی ہے کہ نہیں، یہ کوسچن مارک ہے، جس کا جواب ہے تیسری آیت میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جو ایک نا امیدی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے تمام انسان برباد ہونے والے ہیں، تباہی میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں۔ اس سے جو ایک مایوس کن صورتحال سامنے آتی ہے، اس مایوسی سے نجات دلانے والی آیت ہے تیسری آیت۔ ایک راستہ ہے، یہ امید کی کرن ہے، تباہی سے بچ سکتے ہو، ابدی بربادی وہ بربادی۔ یہاں تو یہ ہے کہ ہم نے مشقتیں اٹھا لیں، فاقے جھیل لیے، تکلیفیں برداشت کر لیں، صدمے برداشت کر لیے، لیکن موت آئی، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ جہنم میں جھونک دیے گئے، وہ ابد الآباد تک کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جلن۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر ایک کھال جل جائے گی، جھلس جائے گی، اللہ اور کھال دے دے گا۔ دیکھیے یہ بھی جدید دور میں آپ کو معلوم ہوگا، بورس بکائی نے جو کتاب لکھی ہے، دی فرینچ سرجن، اس نے ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید نے جتنے نیچرل فینومینا کا حوالہ دیا ہے وہ بالکل سائنس کے مطابق ہے۔ آج ہمیں یہ معلوم ہے کہ حس جو ہے وہ صرف کھال میں ہوتی ہے، کھال حساس ہوتی ہے، کھال اتر جائے نیچے جو ہے گوشت جلے گا، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ معلوم قرآن نے کہا ہے کہ جب کھالیں ان کی جھلس جائیں گی، ہم نئی کھال دے دیں گے تاکہ وہ سوزش جو ہے، وہ جلن کا احساس برقرار رہے، وہ ختم ہونے نہ پائے۔ حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر اندر کا گوشت بھی حس والا ہوتا تو پھر کھال دوبارہ عطا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گوشت جلے گا، اس سے بھی جلن کا اور سوزش کا احساس ہو جائے گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، کلما نضجت جلودہم بدلنا لہم جلودا غیرہا، جب ان کی کھالیں جھلس جائیں گی، جل جائیں گی، ہم ان کی کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ سوزش برقرار رہے۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر نہ وہ اس میں جی سکے گا نہ مر سکے گا، نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا۔ موت کو پکارے گا، کاش کہ موت آ جائے جو مجھے اس مشقت سے اور مشکل سے چھٹکارا دلا دے۔ وہ موت جس سے اس وقت ہم بھاگتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اس جہنم میں جھونکے گئے تو پھر موت کو پکاریں گے اور موت نہیں آئے گی۔ اس عذاب سے، اس ابدی ناکامی سے، اس خسران سے، اس ابدی ہلاکت سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ وہ جو میدان حشر میں پکاریں گے لوگ، این المفر، کوئی جائے فرار ہے، کوئی جائے پناہ ہے؟ وہ جائے فرار، وہ جائے پناہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اسی کا نام صراط مستقیم ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک راستہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ معین شخص ہوگا دجال۔ یہ معین شخص جو دجال ہوگا، اس کے بارے میں بھی ایک تو بالکل متفق علیہ چیزیں ہیں۔ نمبر ایک کہ وہ شخص ہے، قطعی ہے، یقینی ہے، اس کا حلیہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے ہاتھ میں قوانین قدرت، گویا کہ تسخیر کائنات گویا کہ نقطہ عروج کو پہنچ چکی ہے، تمام اختیارات الہی تقریباً اس کے ہاتھ میں آ چکے ہوں۔ جو بڑے سے بڑے معجزے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیے ہیں، وہ معجزے کر کے دکھائے گا۔ وہ مردہ کو زندہ کرے گا، مردہ لوگوں کی افواہوں کو لے کر آئے گا، ان کی روحوں کو، اگرچہ جھوٹی روحیں ہوں گی، وہ شیاطین جن ہوں گے جو ان کا بھیس بدل کر آئیں گے، لیکن یہ کہ وہ لوگوں سے کلام کریں گی۔ یہ اسپرچولیزم جو اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے یورپ میں اور مغرب میں، یہ در حقیقت اسی کا ایک مظہر ہے۔ وہ کھلے بیابان کو کہے گا، جہاں بالکل ڈٹیل جو ہے وہ صحرا تھا، وہ لوگ گلزار کر دے گا جب چاہے گا، جب چاہے گا، جہاں چاہے گا بارش برسائے گا۔ فاصلہ اس کے لیے بے معنی ہوگا، اس کی سواری وہ ہوگی کہ جس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ 80 ہاتھ کا ہوگا۔ یہ سارے جو آج آپ کی اس ٹیکنالوجی کی جو انتہا جا رہی ہے اور جدھر جا رہی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ آج سے 100 سال پہلے شاید انسان ان چیزوں کا تصور نہ کر سکتا۔ وہ کوئی سواری ایسی بھی ہو سکتی ہے جس کے دو کانوں کے درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ 80 ہاتھ کا ہو۔ آپ کے یہ سارے جیٹس جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ان کے رڈارز جو لگے ہوئے ہیں،
دونوں کان ہیں ان کے. اس کا ایک قدم اگر مدینے میں ہوگا تو دوسرا بیت المقدس میں ہوگا. اس کی آواز پوری دنیا میں سنی جائے گی. سنی جا رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ساری قدرت، ساری قوتیں، تسخیر کائنات کلیتاً ایک آدمی کو چیر کر دو ٹکڑے کرے گا، دونوں ٹکڑوں کو علیحدہ کرے گا، ان کے درمیان چلے گا اور پھر ان دونوں کو جوڑے گا اور کھڑا کر دے گا. احادیث میں ساری موجود ہے. سرجری جدھر جا رہی ہے وہ جب نہیں کہ وہاں تک آدمی پہنچ جائے. فریز کر کے تو یہ معاملہ اب ہو ہی سکتا ہے، لیکن یہ کہ ابھی اگلا اور قدم کیا ہوگا کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ چیزیں تو ہے متفق علیہ. البتہ کچھ معاملات کے اندر احادیث میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے اور یہ مشکلات الحدیث میں سے. اور میں بھی چونکہ اس مسئلے میں اب تک بھی اسی درجے میں، ابھی قطعیت کے ساتھ میں کوئی بات نہیں کہہ پا رہا ہوں، لیکن اب چونکہ گمان غالب کے درجے میں ایک رائے تک پہنچ چکا ہوں، اس لیے میں نے آج اس بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے یہ عنوان اختیار کیا. اس لیے کہ حدیث میں جو آتی ہے تفاصیل اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دجال دو دجل کرے گا. یا تو وہ دو دجل کرنے والے دو دجال علیحدہ ہیں، یا یہ دونوں دجل کرنے والا شخص ایک ہی ہے. بس یہ مسئلہ ہے کہ جو آج تک مجھ سے حل نہیں ہوا تھا، اب تک کہنا چاہیے آج تک نہیں. اور یہ اس میں علماء سے بھی گفتگو ہوئی ہے، اور جن لوگوں نے اس مفہوم موضوعات پر اپنا وقت لگایا ہے ان سے بھی گفتگویں ہوئی ہیں، تو وہ بھی اس مسئلے کو حل کرنے سے تاحال قاصر رہے. لیکن یہ کہ اب میری رائے یہ ہے کہ یہ دو شخص ہیں علیحدہ علیحدہ، واللہ عالم. لیکن ایک رائے تک میں پہنچ چکا ہوں، اس لیے وہ رائے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور آپ کے ذریعے سے وہ آگے بھی پھیلے گی تو اہل علم کے ساتھ جو ہے اس معاملے کے اندر تبادلہ خیالات کی بھی نوبت آئے گی انشاءاللہ. لیکن یہ کہ اس میں یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ اس طرح کا ایک شخص پیدا ہوگا. البتہ یہ کہ آیا وہ دو ہوں گے دو مختلف اوقات میں، یا ایک ہی ہوگا ایک ہی وقت میں، صرف اس میں اختلاف ہے. میرے نزدیک وہ دو ہوں گے. ایک وہ شخص جو جھوٹا مسیح ہونے کا دعویٰ کرے، المسیح الدجال. جیسے حضور نے فرمایا میری امت میں 30 دجال اٹھیں گے جو نبی کا دعویٰ کریں گے، جن میں سے 5-6 تو حضور کے اپنے زمانے میں اور آپ سے متصل اٹھ پڑے ہوئے تھے. بعد میں محمد علی باب ہو، بہاء اللہ ہو، قادیانی ہو، نہ معلوم کہاں کہاں کون کون اٹھے ہوں گے، واللہ عالم. کسی طریقے سے ایک شخص مسیح ہونے کا دعویٰ کر کے کھڑا ہوگا، یہودی ہوگا. یہ ہے اصل میں وہ شے. اور اس میں جو ان دونوں شخصیتوں کے مابین اگر کوئی ذرا سا اگر ابہام رہا ہے تو میں ایک حدیث بھی نوٹ کر کے لایا تھا، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، عن رسول اللہ ہے، انی حدثتکم عن الدجال حتی خشیت اللہ تعقلوا. میں نے تمہیں دجال کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی ہیں تو مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید تم اسے سمجھ نہ پاؤ. یہ اندیشہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے اور یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. بہرحال میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں کہ میں اس رائے تک پہنچا ہوں کہ یہ دو علیحدہ شخصیتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک مسیح الدجال کھڑا ہوگا یہ ایک دعویٰ کر کے کہ میں مسیح ہوں، چونکہ اس کا زمانہ بالکل قریب آ چکا، اس لیے میں آپ کو اس کے بارے میں خبردار کر رہا ہوں. دوسرا جو مسیح جس کی شخصیت مسیح دجال کی آتی ہے، دجال اکبر، میں صرف اشارہ کروں گا، پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو ہوگی. وہ میرے نزدیک بالکل قریب قیامت کی ایک علامت ہے. جو خدائی کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا خدا ہوگا، یہ جھوٹا مسیح ہوگا. المسیح الدجال، الدجال الاکبر وہ ہوگا کہ جو قیامت کے بالکل قریب کی 3 نشانیاں ہیں. جبکہ وہ آ جائیں گی تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد کسی شخص کے ایمان لانے کا، توبہ کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. ویسے تو علامات قیامت جو ہے ان میں سب سے پہلی میں نے بتایا تھا حضور کی بعثت خود علامات میں سے. اس کے بعد 10 علامتیں حضور نے گنوائی ہیں اور وہ تدریجاً پوری ہوتی چلی جائیں گی. آخری علامات کے لیے حدیث سن لیجیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال